السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پھر پنجاب الیکشنز نظر ثانی درخواست کے اوپر سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشنز کروانے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر ثانی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج اس کیس پر سماعت کے دوران دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشنز ہونے چاہیے، یعنی 8 اکتوبر کو ہی الیکشنز ہونے چاہیے۔ اس کی دلیل، وجوہات یا جواز سپریم کورٹ کے سامنے الیکشن کمیشن نے یہ رکھا کہ اگر صوبوں میں بالخصوص پنجاب میں الیکشنز پہلے ہو گئے اور پھر مرکز میں یعنی قومی اسمبلی کے الیکشنز بعد میں ہوئے تو صوبہ جو کہ ایک بڑا صوبہ ہے آبادی کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے، وہ صوبہ مرکز کے الیکشنز کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس سے الیکشنز کی شفافیت کے اوپر سوالات اٹھیں گے۔ کیس کی سماعت کے دوران جب یہ آرگیومنٹ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بلٹ کیا تو اس کے اوپر 3 رکنی بینچ کے میں شامل ججز بالخصوص جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ آبزرویشنز دی۔ انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر ہم آپ کی اس بات کو مان لیں، اس دلیل کو مان لیں، تو فرض کریں ایک صوبے میں اگر ایک حکومت محض 6 مہینے چلتی ہے تو کیا 4.5 سال تک جو نگران سیٹ اپ ہے وہ چلتا رہے گا، اور کیا 4.5 سال تک منتخب حکومت نہیں آ سکتی؟ اس سوال کے جواب میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتایا کہ دیکھیں آرٹیکل 218 جو ہے وہ آزادانہ اور شفاف الیکشنز کروانے کا مینڈیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیتا ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے فنڈز کی عدم فراہمی کے اوپر ایک مرتبہ پھر یہ آبزرویشن دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مؤثر انداز میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ انہوں نے ایک اخباری خبر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیں ایک خبر چھپی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ضمنی گرانٹ کے تحت 21 ارب روپیہ ایم ایل ایز کو ترقیاتی فنڈز کی مد میں جاری کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن خود سے کیوں ڈیمانڈ نہیں کرتا، خود سے کیوں اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر رہا، محض جو ہے وہ کسی کے اوپر ریلائی کیوں کیا جا رہا ہے، خود سے کیوں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوششیں نہیں کی جا رہی، جو کچھ کہا جاتا ہے اس کو منوعن عمل کر دیا جاتا ہے، کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے سکتا۔ تو پھر اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ ہم نے یہ نتیجہ کسی کے کہنے کے اوپر اخذ نہیں کیا، بلکہ ہم نے الیکشن کمیشن میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا، ان کے ساتھ میٹنگ کی۔ آپ کو یاد ہے گزشتہ عرصہ پہلے الیکشن کمیشن نے ایک میٹنگز بلائی جس میں انٹیلیجنس کے اہلکاروں کو بلایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح کے اوپر بھی لوگ آئے اور انہوں نے باقاعدہ بریفنگ دی سیکیورٹی صورتحال کے اوپر، مالی مشکلات کے حوالے سے تمام تر تفصیلات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا۔ تو یہی جواب الیکشن کمیشن کے وکیل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا۔ پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوج اتنی بڑی تعداد میں کیوں مانگی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ نے 4.5 لاکھ فوجی اہلکاروں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے، تو یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ فوج کا جو کردار ہے الیکشنز والے دن وہ تو علامتی ہوتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک موقع کے اوپر یہ کہا کہ الیکشنز میں ڈیلے کو جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم جو جمہوریت ہے اس کو ڈیریل نہیں کر سکتے، یہ کافی اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ اور پھر اب کیس کی سماعت پیر کے دن تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پیر کو دوبارہ اس کیس کے اوپر سماعت ہوگی، اور اب ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے سنایا، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور پھر اس واقعے کے پس منظر میں ایگزیکٹلی اس کی یہ واقعہ بیان کرنے کی وجوہات کیا ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ذرا، تاکہ جو ہماری گفتگو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یا متن سے ہٹے نہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ دیکھیں جی آرمی اہلکاروں کا رویہ میرے ساتھ بڑا مدبانہ ہوتا ہے جب میں لاہور کینٹ یعنی لاہور چھاؤنی میں جاتا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جب میں لاہور کینٹ میں جاتا ہوں تو ایک آرمی اہلکار ایک چیک پوسٹ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور وہاں کھڑا ہو کر مجھ سے وہ کہتا ہے جی آپ اپنی شناخت کروائیں، شناختی کارڈ دکھائیں۔
میں اس کو اپنا شناختی کارڈ دکھاتا ہوں، اہلکار میرا شناختی کارڈ دیکھتا ہے اور مجھے جانے کی اجازت دے دیتا ہے، اور کبھی میرے ساتھ سخت رویہ جو ہے وہ نہیں اپنایا گیا۔ فوجی اہلکار جو اس چیک پوسٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے اور فوج کا، اچھا یہ جو واقعہ ہے فوجی چھاؤنی میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال کی انٹری کا اور شناختی کارڈ دکھانے کا، اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ 4.5 لاکھ فوجی کیوں چاہیے، تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ پولنگ ڈے والے دن جو فوجی اہلکار ہوتا ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ علامتی ہوتی ہے، ایک علامت کے طور کے اوپر وہ رہتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ پوری ہر طرف جو پولنگ سٹیشنز ہے اس میں فوجی فوج ہو۔ تو اس کانٹیکس میں جیسے پاکستان نے یہ واقعہ سنایا اور یہ کہا کہ میں جب فوجی چھاؤنی میں جاتا ہوں تو جناب وہاں پہ تو میرے ساتھ رویہ بڑا ہی مؤدبانہ ہوتا ہے اور بڑے ہی جو ہے وہ چیکنگ ہوتی ہے، میرا شناختی کارڈ دیکھا جاتا ہے اور پھر مجھے انٹری کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اب ایک اہم سوال بھی اٹھایا گیا الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں پہلے جو پولیس اہلکار ہمیں یعنی الیکشن کمیشن کو پہلے جو پولیس اہلکار فراہم کیے جا رہے تھے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی کم تعداد میں ہم پولیس اہلکار فراہم کریں گے۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم آپ کو کمپلیٹ سنیں گے، مکمل آپ کا موقف سنیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ مزید فردر کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بھی بتایا، جب یہ اعتراض کورٹ کی جانب سے اٹھایا جا رہا تھا کہ آپ فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ بار بار کیوں نہیں کر رہے، تو اس کے اوپر وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے یہ کہا کہ ہم نے باضابطہ طور کے اوپر لکھا تھا فنڈز کی فراہمی کے لیے، پھر وہ معاملہ کیبنٹ میں گیا اور کیبنٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، یعنی ہماری اس استدعا کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کیس کی سماعت کے دوران جو ایک اہم پوائنٹ تھا جس کے اوپر آج ڈیبیٹ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے، وہ تھا 9 مئی کے واقعات۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بار بار 9 مئی کے واقعات کے حوالے دیے کہ دیکھیں اس کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے اس کے بعد جو ہے وہ پورے صوبہ ایک طرح سے بدامنی کا شکار ہو گیا۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں، اور ہم آپ کی جو آرگیومنٹ ہے، جو دلیل ہے، یہ درست ہے، اور اس کے حوالے سے بھی اس کا جو صد باب ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد کورٹ نے ایک طویل ہیئرنگ تھی آج، اور پھر اس کے بعد سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے پیر کے دن 12:15 بجے تک۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اب پیر کے دن 12:15 بجے اس کیس پر سماعت کرے گا، اور الیکشن کمیشن کے وکیل اپنے آرگومنٹس جاری رکھیں گے۔ ممکنہ طور کے اوپر یہ امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ منڈے کے دن تک الیکشن کمیشن کے وکیل کے تمام آرگومنٹس مکمل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل اور پھر پنجاب حکومت اور دیگر فریقین کی باری آئے گی، پی ٹی آئی بھی اپنا موقف پیش کرے گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔